کریم اللہ کریم کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور میرا سلام اور دعائیں آپ کے لیے ہے، میرا سلام قبول کیجئے۔ اچھا، جمعۃ المبارک ہے۔ یونانی امیگریشن قوانین پر تازہ ترین جو قانونی صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آپ کے بھیجے گئے سوالات جو یونانی قانون میں کوئی تحقیق ریسرچ کے بعد حقائق سامنے آئے ہیں ان کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے کہ اس سے قبل میں سوالات لوں، یہ آج کا اخبار ہے میرے سامنے، افمیریداتون سندکتون۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب تک حالات حاضرہ سے واقف نہ ہوں، میں آج تھوڑا سا شارٹ کرنے کے لیے ایک دم بلا تمہید اور تفصیل جو ہے وہ جا رہا ہوں تاکہ جلدی سے آپ کی خدمت میں وہ ساری صورتحال جو بڑے اہم معاملات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ بچہ ہے، افغانی ہے، مہاجر ہے، پردیسی ہے، اور اس بچے کو اخبار میں صفحے اول پر اور اندر 3 صفحے اس پر تفصیل میں لکھا ہے۔ یہ لکھا کیا ہے؟ آپ میں سے بھی اکثر و بیشتر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اکثر و بیشتر پچھلے 2 سال سے مسلسل تھیسالونیکی سے غیر قانونی پولیس، یعنی کہ یونانی پولیس، باقاعدہ پولیس جسے کہتے ہیں، وہ لوگوں کو پکڑتی ہے اور پکڑ کر بارڈر کراس کر دیتی ہے۔ اس بچے کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ پردیسی ہے، جو بھی ہو پردیسی ہے۔ اب قوموں کا جو نظام ہوتا ہے نا، ایک طرف ظلم ہے، جبر ہے، دوسری طرف اس ظلم جبر میں تو ڈر اور خوف ہوتا ہے نا، بڑی دہشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے۔ تو اب یا تو اس خوف اور دہشت سے بندہ غلامی میں بچ جائے کہ ٹھیک ہے جی جو آپ نے کرنا ہے کر لیں۔ تو پچھلے 2 سال سے مسلسل اس طرح کے بڑے ہی جرم اور جرائم جو ہیں باقاعدہ کیے گئے ہیں، جو پولیس کی طرف سے الزام دیا گیا ہے کہ بھائی معاملات ایسے چل رہے ہیں۔ جون 2022 یعنی کہ 3-4 ماہ قبل ایک فرحان ٹوپا ٹیک سنگھ سے تعلق رکھنے والا بچہ وہ میرے پاس آیا، اس نے بھی یہی کہانی سنائی کہ میں تھیسالونیکی گیا، وہاں ایک گھر پر پولیس پڑی اور اس پولیس نے ہم سب کو اٹھا لیا، باقاعدہ گرفتار نہیں کیا، باقاعدہ رجسٹریشن نہیں کی، اٹھانے کے بعد ایک پولیس اسٹیشن میں رکھا جو بارڈر کے قریب تھا، اور اس کے بعد سرحد پار کرا دی۔ کہتا ہے جب فرحان کا بیان ہے کہ جب واپس آئے تو آتے ہوئے انہوں نے گولی چلا دی اور گولی اس کی دونوں ٹانگوں، دونوں تھائس کے درمیان سے آر پار ہو گئی۔ اس بچے کو میں نے کہا کہ آؤ میں آپ کو ہسپتال لے کے جاتا ہوں، ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کے اس حق کے لیے قیام کرتے ہیں۔ تو وہاں حقیقت ہے ایک بڑی تلخی پیدا ہوگی، پولیس سے چپکلس پیدا ہوگی۔ میں نے میرے بچوں پولیس سے کیوں لڑنا ہے، کیوں جھگڑنا ہے؟ صرف آپ کے لیے۔ وہ بچہ جو ہے وہ فرحان علی ٹوپا ٹیک سنگھ کا، اگر کہیں میرے بچے آپ سن رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، سختیاں نرمیاں آتی رہتی ہیں، لیکن خدا نے جب مرد پیدا کیا ہو تو پھر یا تو شکایت نہیں کرتے، ظلم اور جبر کے بعد شکایت نہیں کرتے، اگر شکایت کریں تو اپنے پاؤں پر جو خدا نے ٹانگیں دی ہیں اس پر کھڑا ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس ظلم کا، جبر کا سامنا کرنا ہے۔ تو 2 سال مسلسل ہو گئے ہیں، مجھے شکایت یہ ہے کہ شکوہ اور شکایت تو کی جاتی ہے، لیکن جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو جس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ بچہ ہی نہیں ہوتا۔ جب وہ بچہ نہیں ہوگا تو میرے بچے، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ پر ظلم ہوا، آپ پر جبر ہوا، آپ پر زیادتی ہوئی، بھاگنا تو پھر آپ کو ہی چاہیے نا کہ بھاگ ہی جائیں۔ تو میں وہاں کھڑا ہوتا ہوں آپ کے حق لینے کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مدد نہیں کرتا، اور جب خدا کسی کو کھڑا کرتا ہے مدد کے لیے تو پھر جب وہ فرد، وہ مرد، وہ نوجوان جو پہاڑوں کے سینے بھی چیرتے ہیں، جب ان کی مطلب حوصلہ، ہمت اور ایمان زور پکڑ جاتا ہے، پھر پہاڑوں کے سینے بھی چیرتے ہیں۔ تو جب میرے بچوں، معذرت سے یہ باتیں ذرا تلخ ہوتی ہیں، لیکن یہی حقیقت ہوتی ہیں کہ اگر آپ قیام نہیں کریں گے تو 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 200 سال نہیں، 10 کروڑ سال
وہ ظلم اور جبر پھر سہنا ہی پڑتا ہے، پھر ذلت میں اور ذلیل اور اس سے ذلت سے اور ذلیل بھی گر کر بندہ خوش فہمی میں ایسے جناب ٹک ٹاکیں بناتے بناتے وہ پھر تھکتا شکتا کوئی نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی کیڑا کسی نے پتہ لگنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس نوجوان کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس 2004 سے قانونی پیپر تھے، یونان میں جو ہے ایک اور غیر ملکی خاتون جو البانیہ سے تعلق رکھتی ہے اس سے شادی شدہ تھا، ٹرانسلیٹر تھا، تو اس نے اس کی بیوی نے قیام کیا، دیکھیں اس عورت نے قیام کر لیا، اس عورت نے قیام کیا، اور جب اس بچے کو ڈنڈے مار کے سوٹے مار کے نہر میں پھینک دیا گیا کہ بھائی دیکھیں اب بات ظلم اور جبر کی دیکھیں وردی کے ساتھ، یہ باقاعدہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باقاعدہ اخبار افمیریداتون سندکتون جو یونان کی سب سے بڑی اخبار ہے، اس میں صفحے اول پر یہ ہے کہ یونانی پولیس نے سب کچھ کیا، اور بڑی معذرت سے اس یونانی پولیس کے ساتھ ایک اور گروہ بھی تھا، وہ گروہ اب معذرت سے اب حقیقت کیا ہے، وہ گینگ، وہ سمگلرز، وہ جن کے پاس یہ بچہ گیا وہ پاکستانی تھے، بارڈر پر الیکسندروپولی بارڈر پر وہ سارے پاکستانی تھے۔ اب دیکھیں نا قوموں کا نام کیسے کیسے روشن ہوتا ہے، ایک طرف وہ سفیر بچارے FIA والے، اور ایک طرف وہ بچے جو بچارے بس صرف اور صرف کسی بھی طریقے سے پیسہ مال اور دولت کمانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حاکم اور حکمران سفیر صاحب اور FIA سارے کما چلیے، اسی بھی تو کچھ کما لیے۔ اچھا وہ ایسا ہے کہ وہ کہانی میں یہ ہوا کہ جب یہ بچہ ان کے پاس گیا، اس کا بھائی پیچھے سے آ رہا تھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس 2500 یورو ہے۔ تو انہوں نے پولیس کو فون کیا اور پولیس آئی، اس رپورٹ کے مطابق پولیس نے آ کے اس کو ڈنڈے مارے، پیسے بھی چھینے، یعنی ڈکیتوں والا کام کیا۔ بدماش اور ڈکیت ایسے کرتے ہیں نا، پولیس کی وردی میں اخبار کے مطابق وہ آئے، انہوں نے اس کو مارا، اس سے 2500 یورو یا جتنے بھی تھے وہ چھینے، اور چھیننے کے بعد اس کو باقیوں کو بھی نہر پار کرا دیا۔ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، جب نہر میں پھینکا تو کس طرح یہ وہاں دوسری سرحد کی طرف پہنچا، اور وہاں ترک پولیس نے اس کو، سکینڈل تھا، انہوں نے فٹافٹ اس کی تصویریں بنائی، فٹافٹ میڈیا بلایا، فٹافٹ فوری طور پر کہا کہ یہ دیکھ لیں بھائی، یہ ظلم یہ جبر جو ہے یونان کی طرف سے کیا گیا ہے، یہ بچہ نہر میں ڈوبتا مرتا کنارے لگا ہے، اور پھر فوراً ہم نے اسے بچا کر اس کا یہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی جو تھی اس نے یہاں یونانی وکیل ایک سے کیس دائر کیا، اور کیس دائر کرنے پر میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں، کیس دائر کرنے پر یہ ظلم یہ جبر یہ زیادتی رکے گی، دعائیاں ڈالنے پر چیخے مارنے پر نہیں رکتی۔ تو اب میرا موقع ہے میرے بچوں، اب وہ وقت ہے، چلو ایک بندہ وہ کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، گھنٹی پولیس والوں کے گلے میں اس بچے نے باندھ دی ہے۔ اب فرحان ٹوپا ٹیک سنگھ والا یا جتنے بھی بچے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، جرال برادری کے 2 بچے جن کو پیپرز کے باوجود جو ہے کر دیا تھا، فرحان کے پاس بھی عادیہ ارگاسیہ تھا، پیپرز والے بچوں کو لا قانونیت اور بدمعاشی سے سرحد کے پار پھینک دیا جاتا ہے۔ تو میرے بچوں اتوار کو مغرب کے قریب 5 بجے امونیا بازار لاہنا اگورا جہاں مسجد ہے دارالامن، اس کے ساتھ رومان جو ایک ہال ہے اس میں پریس کانفرنس ہے اتوار کے دن۔ اگر کسی کا دل کرے تو 7 بسم اللہ آ جائے، نہ کرے تو پھر یہ جان لیں کہ حق تو کھڑے ہونے والوں کو ملتا ہے، پھر شکوہ شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے، دعائی بھی نہیں ڈالنی چاہیے، اور کسی کو بتانے کی ضرورت کیا پھر جب کھڑا ہی جو نہیں ہونا۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ وہ انگریز نے تو کہا تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہ پتہ ہے نا اکثر و بیشتر بڑے بڑے اچھے لوگ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا محاورہ سناتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ہمارا دین جو ہے نا وہ تدبر اور تفکر کا دین ہے، یعنی کہ سوچنے کا دین ہے کہ یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ کیوں ایسا ہے۔ اللہ کی شانوں کی طرف بھی دھیان کرنا ہے اور زمین پر بھی دھیان کرنا ہے، تدبر و تفکر۔
میرے نبی نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ بھائی بھائی ہے۔ تو بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کے لیے مختلف فرقے کیوں بن گئے، تقسیم کیوں ہوگی؟ کیوں؟ یہ بھی تو نہیں کہیں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کہ بھائی نہ یہ اس کی سنے، اس سے یہ نفرت کرے، وہ اس سے نفرت کرے، یہ اس سے نفرت کرے، اور سارے ڈیوائیڈ ہو جائیں، اور جو ان کے اوپر ایک کہانی سنانے والا جو خود کبھی عمل نہیں کرتا، خود کبھی قربانی نہیں دیتا، خود کبھی ظلم اور زیادتی جبر کے سامنے قیام نہیں کرتا، وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت وہ انگریز نے، کانے نے، کسی نے کہہ دیا فارمولا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس فارمولے پر دین کے مذہب کے روپ میں بھی تو نہیں بڑے لوگ سارے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے پر کر رہے ہیں۔ تو میرے بچوں فکر کیا کریں، غور کیا کریں، تدبر کیا کریں۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے آج جمعۃ المبارک تھا، یہ آج کی بات، اس کے بعد سوالات لیتے ہیں۔ جمعۃ المبارک تھا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سروں کے تاج ہیں علماء اکرام، حفاظ اکرام۔ اگر ایک مسئلہ ہے تو دین مسائل کو حل کرنے کا رستہ ہے، اور اگر امام مسجد، عالم دین جو موجود مسئلہ ہے اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سنا کر سب سے پہلے قیام خود کریں، کیونکہ یہ دین تو یہ کرتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے کہ سب سے پہلے خود ظلم کے سامنے کھڑا ہونا اور پھر باقیوں کو کہنا کہ آج ہو گئی۔ تو یہ اگر کریں تو پھر ظلم رہتا نہیں۔ اور اگر آپ مذہبی بھی ہیں، آپ اچھے بھی ہیں، آپ پاکیزہ بھی ہیں، آپ میرے آقا کی سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ معذرت سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا، میں غیر سیاسی بندہ ہوں، میرے شہزادوں دیکھیں کہ یہ بندر بانٹ تو انگریز نے، گندے نے یہ ڈالی، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ ظلم ہو رہا ہے تو اس میں سیاست کی کون سی بات ہے؟ رشوت لی جا رہی ہے، اس میں سیاست کی کون سی بات ہے؟ ایک غریب کی، مسکین کی مدد کی جا رہی ہے، اس میں سیاست کی کون سی بات ہے؟ سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حکمت سے، دانائی سے ایسے سچ کو لے کر چلنا کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے، جیسے کہتے ہیں کہ چھڑی بھی بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے۔ سیاست حکمت و دانائی کو کہتے ہیں۔ آئیں جی، ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلے چل کے سوال پڑھیں۔ اچھا، یہ تو جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا پریس کانفرنس کا، اس کے ساتھ وہ ایک پیج تھا میرا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ A1 A2 کے امتحانات کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات آ رہے ہیں کہ کب ان کے ایگزام ہیں۔ ابھی تک تاحال میرے شہزادوں ایگزام کا معاملہ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ حکومت یونان کی طرف سے، تعلیم کی طرف سے، وزارت مذہبی امور کی طرف سے جو ہے اس کا فیصلہ اعلان نہیں کیا گیا۔ شاید کہیں خدا نخواستہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ملتوی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید یہ جو نومبر میں امتحانات اگر ہونے ہوں تو پھر آج 11 نومبر ہے، تو پھر اب تو آ چکا ہونا چاہیے۔ بہرحال ابھی تک تاحال اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، تو ابھی تھوڑا انتظار کریں۔ بے شمار نوجوانوں نے سوالات پوچھیں کہ پیریفیریا سے فنگر دینے والے یا انتظار کرنے والے یا رینیول والے بڑی لمبی مدت سے انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی جواب سوال نہیں آیا۔ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وکیل کے ذریعے ایک میل انہیں بھیج دیں تاکہ اس میل کا وہ جواب دیں کہ کہیں آپ کو انہوں نے کوئی لیٹر نہ لکھا ہو، کوئی پیپر نہ بھیجا ہو۔ ایک بڑی تلخ ترین حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، کل پرانے افراد میں سے 25 سال، 20 سال، 30 سال یونان میں رہنے والے افراد میں سے ایپی مکرون والے، 10 سال والے، فار ایور والے جو ہمارے پرانے سینئرز ساتھی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ بڑی لمبی جو اندر سے نکلتی ہے افسوس کی، ان کی طرف سے یہ ایک گزارش بھی ہے، پیغام ہے۔ نیازو یاسپرو پرگو سے میاں گل نواز صاحب، اگالیو سے عرفان، مختلف ساتھی ہیں، تو انہوں نے ایک گزارش بھیجی ہے کہ
جو مکان کا 2 نمبر کانٹریکٹ ہے اس سے بے شمار لوگوں کے پیپرز ضائع برباد ہو گئے ہیں۔ بار بار میں نے یہ کہا ہے، بار بار اس پر میں نے تنبیہ کی ہے میرے بچوں، میرے شہزادوں، کہ اپنا 25-30 سال کا ریکارڈ پیپر ضائع برباد نہ کریں۔ 2 نمبر مستوتیریو مکان کا کانٹریکٹ لگائیں گے، ڈائریکٹ وہ بغیر کسی آبجیکشن کے ڈائریکٹ پیپرز کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیپرز ختم، ایسے کینچی مار کے کٹ نہیں کر دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیپرز ختم۔ تو برائے مہربانی اب جن افراد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ سن لیجئے کہ بے شمار، جیسے کہ اب نیاز روئی اسپرو کو جیسا علاقہ ہے یا بڑے سارے علاقوں میں آپ 15 سال 20 سال 25 سال سے ایک مکان میں رہ رہے ہیں، وہ مالک عورت یا مرد وہ آپ کو اس کا کانٹریکٹ معاہدہ نہیں لکھ کے دیتا، تو آپ ٹھیک ہونے کے باوجود، جائز ہونے کے باوجود آپ کسی 2 نمبریے سے وہ کانٹریکٹ لے لیتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، آپ ٹھیک ہے سچ پر ہیں، آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، لیکن کسی صورت میں اتنی بے بسی نہ کریں کہ کسی 2 نمبریے کے ہاتھ چڑھ جائے۔ اگر کرنا ہے تو اوریجنل معاہدہ کریں جس میں آپ کو 100% یقین ہو کہ ہاں یہ میں نے معاہدہ کیا اور اس میں میں ہی رہتا ہوں، میں نے ہی رہنا ہے، میں نے درست کیا ہے۔ ورنہ وہ جس طرح سینکڑوں نوجوان پرانے 25 سال کے رہنے والے یہاں پھر اب انتہائی ٹینشن اور انتہائی بے بسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پیپرز برباد کر دیے گئے۔ اب اس کا حل یہ دیکھیں کہ 2 اس کی سٹیجز ہوتی ہیں۔ 2 سٹیجز یہ ہے کہ پہلی سٹیج یہ ہے کہ اگر 2 نمبر فرد نے آپ کو 2 نمبر بنا دیا ہے، وہ آن لائن بھی نظر آتا ہے، بڑی دفعہ وہ کہتے ہیں نوسر باز اور دھوکے باز تو ہوتا ہی وہ ہے نا، جو آپ کی آنکھوں میں مٹی کا مطلب ایک بیلچہ ڈال کے، چمچ مٹی کا ڈال کے آپ کی آنکھوں میں، تو وہ آپ کو ایسے ایسے کرتے رہیں تو آپ کہیں کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہ دیکھ لو یہ سارا کچھ میں نے ٹھیک کیا۔ تو یعنی کہ میرے بچوں اتنے سادہ نہ بنو، سادگی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ سادگی کو یا دھوکہ کھانے کو شرافت نہیں کہتے، شرافت کہتے ہیں کہ آپ پر لازم ہے علم حاصل کرنا۔ آقا کریم کی حدیث نہیں سنی، آقا کریم کا حکم نہیں سنا کہ مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرے۔ تو میرے بچوں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، علم کے قریب بھی نہیں جاتے، باتیں سیکھتے بھی نہیں۔ جو چور چکا نشئی، جو جال ساز، جو گندا بچارہ ان پڑھ جاہل کچھ نہیں کر سکتا، وہ آپ کو لوٹ لیتا ہے آرام سے۔ وہ کہتا ہے دیکھیں یہ نیٹ پہ دیکھیں، نیٹ پہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے، وہ آپ بھی کہتے ہیں اچھا ہاں ہو یار نیٹ پہ نظر آ رہا ہے۔ میرے بچوں بولے شہزادوں، نیٹ پہ نظر آتا ہے، اس میں مالک کی ڈیٹیلز وغیرہ، اس کا باقاعدہ کوڈز وغیرہ، ٹیکس کوڈز وغیرہ نہیں ہوتے، جس سے 1 سیکنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2 نمبر معاہدہ ہے۔ تو اس طرح ان چیزوں سے بچنے کے لیے 2 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ کو پیریفیریا کی طرف سے ریجیکشن آ جائے، کینسلیشن کا لیٹر آ جائے، برائے مہربانی فوری طور پر اسی وقت وکیل سے رجوع کر کے آپ کے پاس اپنے گھر کا اصل معاہدہ ہونا لازم ہے۔ فوری طور پر گھر ارینج کریں جس میں آپ کا اصل معاہدہ آپ کے پاس ہو، اس کے ساتھ تھراپیا کے لیے اپیل دائر کر دیں فوری طور پر۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس مجرم کے خلاف آپ نے پولیس رپورٹ کرانی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وکیل کے ذریعے کرائیں، خود چلے جائیں، اس کا نام پتہ، اس کا ساری ڈیٹیل پولیس اسٹیشن میں درج کرائیں کہ اس فرد کو میں نے مکان لینے کے لیے کہا اور اس نے میرے ساتھ جعل سازی کی، دھوکہ کیا، جو کیا وہ آپ کو پتہ ہے، اس کے مطابق پھر آپ اس کی پورے نام پتے کے ساتھ ڈیٹیل دیں گے۔ تو قانون میں کیوں ایسا ضروری ہے؟ قانون نے وہ رسا، جرم کا رسا آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے، آپ مجرم بن گئے، آپ کے پیپر ضائع ہو گئے، عدالت میں آپ کو بھیج دیا گیا۔ اب وہ رسا اترنا کس طرح ہے؟ عدالت یہ چاہتی ہے، نظام عدل یہ چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ اس لیے آپ کو پرچہ درج کرانا پڑے گا، وہ رسا اترے اور اس مجرم کے گلے میں جائے جس مجرم نے یہ جرم کیا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔
तीसरा नंबर ये है कि कृति से ताज़ा तरीन सूरत हाल। आज एक बड़े सारे नौजवानों ने फ़ोन किया है, तो एक शहजादे, उसका नाम मैं नहीं बताता क्योंकि राज में रखने के लिए उसने गुजारिश की है। तो हुआ ऐसा है कि कल तकरीबन 80 अफराद को ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद में वीज़ों के लिए बुलाया गया, एग्रीकल्चरल वीज़ा। तो उस 80 के 80 अफराद को इनकार कर दिया गया। अब इस बात की तहकीक इन्वेस्टिगेशंस मुख्तलिफ इदारों से करना बाकी है। जो बात है लुबे लबाब तक 2-3 ग्रीक मालकान वो राब्ते के लिए आज कोशिश कर रहे थे, शायद मैं कहीं बिजी था। उसी बच्चे ने बताया कि वो मालकान आपको मिलना चाहते हैं ताकि इस पर कोई क़याम किया जा सके, स्टैंड लिया जा सके। अच्छा भाई, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलना। अच्छा, तो वो हुआ क्या है, 80 अफराद को जब ग्रीक एम्बेसी की तरफ से वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया, तो 5-7 गंदे दलाल, एजेंट, वो रिश्वत लेने वाले, वो पता ना पूरे का पूरा मुल्क, जब प्राइम मिनिस्टर से लेकर चपड़ासी तक वो नशेई जब नशा करते हैं ना, तो वो बेचारे मर जाते हैं नशे के बगैर। तो जब सिस्टम सारा एक ऐसा बना दिया गया है कि नशा नहीं करेंगे तो उनको खौफ होता है कि नशा ना किया तो मर जाएंगे। तो वो जो रिश्वत के दलाल और एजेंट बेचारे इस जिल्लत की ज़िंदगी को सीख जाते हैं ना, वो कहते हैं कि बच्चों का ये बयान है कि वो 4 गाड़ियों में आए और 4 गाड़ियों में आके उन्होंने कहा कि आप हमें दें केस, हम इसको हल करेंगे। तो कह ये रहा हूँ, और मैं उन मालकान से, ग्रीक लोगों से मिलके इस पर क़याम करना चाहते हैं। वो मेरे बच्चों, मैंने तो क़याम तब भी करना है जब आप खड़े होंगे। तो वो कहते हैं उन कौमों पर खुदा भी रहम नहीं करता जिन कौमों को अपनी हालत पर रहम नहीं आता। तो मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तो एक आपका भाई हूँ, रज़ाकार हूँ, और मैंने तो सिर्फ वो करना है जो आप 10,000 मरतबा कहेंगे कि हमने करना है। खुदा के वास्ते हमारी मदद करें तो खुदा के वास्ते ही मैंने मदद करनी होती है। तो ये सिलसिला है, इसमें आपने डिस्टर्ब नहीं होना। रास्ते में रुकावटें आती हैं, धूप छाँव आती है, सख्ती नरमी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन परेशान नहीं होना। इस सिलसिले में कुछ को वीज़े मिल गए हैं, लेकिन कल वाले अफराद के हवाले से ये रिपोर्ट है। तो उन्होंने मेल भी भेजी है। अगला स्टेप तरतीब क्या होता है, इस पर तहकीकात करेंगे और इंशाल्लाह फिर दोबारा हम मिलेंगे जो ही को ताज़ा तरीन सूरत हाल आती है। अब जनाब ये सवालात हैं जो आपने J.Aslam यूट्यूब पर भेजे। हजामा थेरापी की तरफ से ये नाम है जी यूट्यूब में। तो नौजवान खुश आमदीद कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास है दीकी बेबयोशी है, क्या मैं दीकी बेबयोशी से बांग्लादेश का सफ़र कर सकता हूँ? मेहरबानी करके रहनुमाई करें। मेरे शहजादे, जितने भी नौजवान बेबयोशियाँ रखते हैं उनको कानून कहता है कि आप सिर्फ़ अपने मुल्क में सफ़र करें, कहीं दाएं बाएं ना जाएं। तो इसमें कानून की तरफ से कोई ऐसी मेरे पास रहनुमाई नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप बांग्लादेश जाते हैं। बेबयोशियों वाले सिर्फ़ अपने मुल्क जा सकते हैं। बाकी आप अगर ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद से रजू करके उनसे जो है देख लीजिए, या बांग्लादेश में आप देख लें कि बांग्लादेश में आप वीज़ा के लिए, इस्लामाबाद में एम्बेसी होगी तो वीज़ा लेकर शायद आप सफ़र कर सकेंगे। यही तरीक़ाकार होता है। तो ये है कानून जो कहता है। अच्छा जी, इसके बाद निसार अहमद से हैं, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन। निसार साहब बड़ी मेहरबानी, बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का। इसके बाद हसन अली आगे हैं। हसन अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे कॉल पे बात हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती जनाब, लेकिन हसन अली मेरे शहजादे, गुजारिश ये है कि बड़े सारे कामों में मसरूफियत की वजह से सुबह 9 से लेकर शाम तकरीबन 5 बजे तक अक्सर व बेशतर फ़ोन सुन लेता हूँ। अक्सर व बेशतर अगर किसी अदालत में ना हूँ, कहीं ऐसी कचहरी में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी जगह पे ना हूँ, तो फिर फ़ोन सुनता हूँ। ये मीडिया इसलिए होता है ताकि आप लिखें और मैं इसमें आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँ। इसके बाद यासिर शेख के नाम से सवाल आया है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मुलाकात भी हुई थी लेकिन अब मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। आपसे सवाल ये है कि थर्मोकीपी के मालिक ने ईमेल
کی تھی، کب تک ویزا مل جائے گا؟ مالک خود جائے گا اس جگہ جہاں سے یا اس کو لیٹر ملے گا؟ اچھا، یا پھر مجھے کوئی وکیل کے ذریعے اس مالک کی رہنمائی کروانی چاہیے؟ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، ای میل کی ہوئی ہے، اپلیکیشن کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں یاسر شیخ صاحب ایسا ہے کہ مالک سے جب ایک الیکٹرانکلی اگر کوئی پیپر بھیجا جاتا ہے درخواست، تو اس کا وہ ای میل کے ذریعے جواب دیتے ہیں۔ اگر وہ انہوں نے پیریفیریا میں کی ہے تو پھر پیریفیریا سے جا کر رجوع کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ان تمام معاملات میں ٹائم کافی سارا لگ رہا ہے، 3 4 5 ماہ کا ٹائم لگ رہا ہے۔ طاہر ایوب آگے ہیں۔ طاہر ایوب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم چوہی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے۔ آپ کو میرا سوال یہ ہے کہ وائٹ کارڈ ریجیکٹ ہو گیا اور میں نے نیا اپوائنٹمنٹ بھی لے لیا ہے، سنا ہے 20 سے 25 دن رہنا پڑتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ طاہر ایوب صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو یہ نئے افراد کے لیے 25 روز رہنے کا اندیشہ ہے، جو پرانے افراد ہیں نا، پرانے افراد کے حوالے سے آپ نے اب پرانے سسٹم کے تحت اگر پارابولا لیا ہے، ٹائم اپوائنٹمنٹ لیا ہے، تو یہ آپ کے پرانے افراد کے حوالے سے قانون نے اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ ہاں، نئے افراد کے حوالے سے قانون نے اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال آپ نے ٹائم اپوائنٹمنٹ لیا ہے تو ٹائم اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد ظاہر ہے پھر جہاں وہ آپ کو بلائیں گے آپ جائیں گے تو وہ آپ کو اگلا پروسیس انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے۔ قانون میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ رکھیں گے۔ راجہ مانی آگے ہیں۔ راجہ مانی کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے میرا سوال دیکھا، لیکن سر میں نے بولا ہے یہاں گریس سے ویزا اوکے ہو چکا ہے، اب پاکستان میں کتنا ٹائم لگے گا؟ مہربانی فرما کے رہنمائی فرما دیں۔ راجہ مانی میرے شہزادے، پاکستان میں یہ ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کا حکم نامہ آ گیا سر ماتھے پر۔ میرے بچوں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں نا پچھلے 3 4 ماہ سے مسلسل ٹائمنگ کے حوالے سے نا پوچھ رہے ہیں، کئی ساتھیوں کو 3 ماہ ہو گئے ہیں، کئی کو 4 ماہ ہو گئے ہیں، تو یہ دورانیہ لگ رہا ہے، تو انتظار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، میل کر لیں، ای میل کر لیں، یہی طریقہ کار ہے جس طریقہ کار کے تحت وہ کرتے ہیں۔ پچھلے 3 4 ماہ سے اس میں تاخیر بھی ہے اور انتظار بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا جی، لائف لائن کی طرف سے سوال آ گیا ہے جناب، اور کہتے ہیں السلام علیکم سر، بہت معلوماتی ویڈیو ہوتی ہے آپ کی، جزاک اللہ سر۔ آپ ایک دوست نے پیپر جمع کروائے ہیں گریس میں، وہاں پر وکیل نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایمبیسی سے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ایسا ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر بھی اپلیکیشن جمع کروا 2 ماہ ہو گئے ہیں، کتنا وقت اور لگ سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ ابتدائی طور پر ذاتی جو قانون کی تشریح پڑھی ہے میں نے، اس میں یہ ہے کہ آپ کا مالک جو ہے پہلے اپلیکیشن کرتا ہے اور اس اپلیکیشن کے بعد جو ہے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اٹیسٹیشن ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہے کہ پیریفیریاز یا منسٹری یہ بھی تقاضا کر لیتی ہے کہ آپ پہلے جائیں اور جا کر تصدیق کروا کے برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ پھر اپلیکیشن ہوگی، تو یہ طریقہ کار ہے۔ بہرحال اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جب آپ اٹیسٹیشن کے لیے اگر آپ کا وکیل، آپ کا مالک کوئی بھی آپ کو ڈیمانڈ کرے کہ آپ وہاں سے تصدیق کرا کے بھیجیں، تو پھر اس سے کہیں کہ برائے مہربانی آپ اپلیکیشن ای میل بھیج دیں، تاکہ اس کا نام بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ تصدیق کرتے وقت پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں تصدیق کروانی ہے، تو پھر آپ کے پاس آپ کے اس بوس کی میل، نام، تفصیل ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، رانا مصطفیٰ آگے ہیں۔ خوش آمدید رانا صاحب۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ آپ سے انفارمیشن چاہیے، کیا 2 سال والی ویویوسی کا قانون آ گیا ہے جس
پہ یورپ اور پاکستان کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں۔ اچھا ایسا ہے کہ 2 سال والی کوئی ویوسی وغیرہ کوئی قانون کوئی نیا نہیں آیا، جو ایک ترتیب یونانی قانون میں یونانی امیگریشن وزیر جناب نوتش متاراکی مسلسل کہہ رہے ہیں، وہ ترتیب یہ ہے کہ نیا کودیکا میتاناس تبشی لایا جائے گا سال کے اختتام سے قبل، لیکن ابھی تک تاحال اس پر کوئی نئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ شہباز سندھو صاحب آگے ہیں، خوش آمدید جناب۔ سندھو صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم، میرا نام شہباز احمد ہے سر، میں نے 2 ماہ پہلے کسی ایجنٹ کے ذریعے گریس میں ایگریکلچرل ویزا اپلائی کیا ہے، پر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں یونان میں 5 سال پہلے بھی رہ چکا ہوں، کیا اس کا میرے ویزے پر یا یونانی ایمبیسی میں انٹرویو کے دوران کوئی اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ میری آئی ڈی کارڈ پر گریس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا اس میں ایسا ہے کہ شہباز صاحب ٹائم تو بڑے سارے معاملات میں پچھلے 4-5 ماہ سے اس کا ٹائم انتظار کیا جا رہا ہے، تو یہ ٹائم کی تو بات ہوگی کہ اس سلسلے میں معاملہ ہے۔ دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہ پہلے بھی آپ رہے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، اثر تو نہیں پڑے گا، تو اس سلسلے میں بے شمار ساتھی گئے ہیں۔ اگر آپ کا ویزا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیپٹ ہو جانے کے بعد قانون نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ بھائی فار ایگزامپل اگر آپ پر آبجیکشن تھا تو وہ آپ کا ویزا اپروو نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ویزا اپروو ہو جائے تو پھر آبجیکشن ہونا نہیں چاہیے۔ تو لیکن آج کچھ بچوں کے ویزے کل ریجیکٹ کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل سامنے نہیں آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ تیل کو دیکھیں تیل کی دھار دیکھتے ہیں کہ کیا آبجیکشنز لگے اور کیوں ایسا ہوا ہے۔ حماد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ حماد کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، آپ سے انفارمیشن چاہیے تھی۔ میرے ابو جن کے پاس گریس کے پرماننٹ آدیا پارامونی ہے، اس کی ایکسپائر ڈیٹ کوئی نہیں، پاسپورٹ 10 سال والا اب پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے 7 مہینے بعد، تو ہم کیا نیو پاسپورٹ بنوا کر اولڈ پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے ٹریول کر سکتے ہیں؟ پیپرز رینیو نہیں کروانے، ابھی 3 سال والا کارڈ دے رہے ہیں، اس بارے میں انفارمیشن دیں، رینیو کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں حماد ایسا ہے کہ اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ جن پرانے سینئرز افراد کے پاس فار ایور پیپر ہیں، اب قانون چونکہ کہتا ہے کہ ایپی مکرون 5 سال کا یا 3 سال کا کارڈ ہے، نہ فار ایور ہے اور نہ ہی 10 سال کا کارڈ ہے، تو بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ اٹیچ کر دیں اور آدیا پارامونی کی رینیول ابھی نہ کروائی جائے، تاکہ آپ کے والد گرامی کا فار ایور جو کارڈ ہے وہ اسی صورت میں کئی ساتھیوں کی طرح چل سکتا ہے۔ ہاں اگر قانون آبجیکشن کرے یا قانون اس پہ کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو پھر تو مجبوراً وہ کروانا پڑے گا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں، اس لیے آپ کو اسی کو جاری رکھنا چاہیے۔ عاطف اقبال ہیں۔ عاطف اقبال کہتے ہیں السلام علیکم سر، اسائلم کے متعلق سوال ہے کہ میں نے اسائلم کے لیے 2 ماہ پہلے آن لائن اپلائی کیا تھا، جس میں 18 نومبر کی اپوائنٹمنٹ دی گئی تھی، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں ان کو 25 دن کیمپ میں رکھا جا رہا ہے یا ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، برائے مہربانی اس بارے رہنمائی فرما دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اور عاطف ایسا ہے کہ 25 روز کیمپ میں رکھے جانے کا معاملہ
یہ واقعتاً قانون کہتا ہے، قانون نے حالانکہ یہ کہا ہے کہ 25 دن میں ان کا جواب دیا جائے. اپلیکیشن کی ہے نا، تو اپلیکیشن ہاں میں یا نہ میں اس کا جواب دیا جائے. میری رائے میں پرہیز جو ہے وہ کرنا چاہیے. ابھی اس اسائلم میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نومبر چل رہا ہے، 11 نومبر ہے، تو دسمبر اور نومبر ان 2 ماہ میں ہی امیگریشن کا مالک اور مزدور کے حوالے سے، نیا کودی کا متناسب کے حوالے سے قانون کا انتظار ہے. اگر وہ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 7 سال والا قانون سب سے بہتر ہے، اور اگر اس میں پیپرز جمع ہو سکتے ہوں تو پھر کسی دوسری امیگریشن سے وہ زیادہ بہتر امیگریشن ہے جو کوئی قواعد و ضوابط لکھے اور بتائے سنے جا رہے ہیں. اچھا جی، سوال بیسٹ ممبرز کی طرف سے ہے اور لکھتے ہیں کہ سر میرا کیس اسائلم سے ریجیکٹ ہوا ہے، 7 سال والے قانون کے پیپرز بن جائیں گے، کیا انڈیا واپس جانا چاہیے؟ اچھا ایسا ہے کہ اگر بیسٹ ممبر کی طرف سے یہ جو سوال ہے، 7 سال والے اگر ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر بالکل 7 سال والے قانون پر آپ پیپرز جمع کروائیں، اور وہ کروا کر ہی آپ کو کرنا چاہیے. باقی آپ کا ہر فرد کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے، کوئی مسائل ہوتے ہیں، کوئی رک سکتا ہے، کوئی نہیں رک سکتا. اگر رک سکیں تو یہ 7 سال والے قانون پر پیپرز اپلائی کرنے چاہیے. لکی گجر تشریف لے آئے ہیں. لکی گجر کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے، منظور بھمبر افراد کے حوالے سے. اچھا، اب ورک ویزا جو ایگریکلچر کا، اس کے بارے میں بھی بتا دیں. لوگوں کے لیے کیا فیسلٹیز مل سکتی ہیں؟ یہ لیگل کیا، کتنے بینیفٹ ہیں؟ تفصیل سے بتائیں. اچھا میرے شہزادے، تفصیل سے ویڈیو ٹھیک ہے، لکی گجر صاحب نے کہا اس سلسلے میں ایک تفصیل بتا دوں گا کہ ایگریکلچرل ویزا جو ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اور اس کا عرصہ کتنا ہے، دورانیہ کتنا ہے، سہولتیں اس پہ کیا ہو سکتی ہیں. میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ ایگریکلچرل ویزا اگر تو آپ کا کوئی بھائی آپ کے لیے کرتا ہے تو سب سے پہلے بینیفٹ یہ ہے کہ وہ لاکھوں یورو یا لاکھوں روپے نہیں لگتے. اس پر آپ کی ٹکٹ سمیت شاید 800 سے 1000 یورو کے اندر آپ عزت سے، آبرو سے آ جاتے ہیں، اپنا روزگار کماتے ہیں، اور جتنا عرصہ وہ رہتے ہیں لیگل رہتے ہیں، جان نہیں چھپاتے رہتے. اس میں یہی ہے. تو انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو میں بنا دوں گا. پھر لکی گجر آگے ہیں، اور لکی گجر کہتے ہیں کہ آپ سے عرض ہے کہ کسی پارٹی کے نیم لے کر نہ ویڈیو بنایا کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. معذرت سر اگر کوئی بات بری لگی ہو. نہیں میرے بچوں، نہیں شہزادوں، گزارش یہ ہے کہ اپنا کوئی نہیں ایسی بات، لکی گجر کوئی نہیں ایسی بات. پتہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فرقے فراقی بھی جو ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، کشادگی ہونی چاہیے، اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. پارٹیوں کے بارے میں چونکہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، میری پارٹی جو ہے، اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے ان کا حکم میری پارٹی ہے. تو بہرحال عزت سے ہی ہم سب ایک دوسرے کو انشاءاللہ دیکھتے بولتے ہیں. پارٹیوں کے حوالے سے لکی گجر صاحب نے کافی سارا اور بھی لکھا ہے، تو سلام اور دعائیں ہیں، اسی طرح کے معاملات ہیں. اچھا جی، یہ ایک سوال لکھا ہے علی نے. علی کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میرے پاس 2015 سے 2022 تک 6 ثبوت ہیں، 2017 کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز مجھے کوئی مشورہ دیں. اچھا جی علی، آپ کے لیے میرے شہزادے مشورہ حاضر ہے. اچھا مشورہ یہ ہے
کہ 2017 کا اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس مالک کے پاس کام کرتے ہیں صرف 1 ہفتہ کا، 3 روز کا، 5 روز کا، اس سے ایک لیٹر لکھوا لیں کہ جنوری 2017 میں یا فروری یا مارچ جس مہینے میں بھی خاص طور پر اس سن کا ذکر کرنا ہے کہ جنوری 2017 میں یہ فرد پورا نام، پوری تفصیل، پاسپورٹ نمبر تک لکھنے کے بعد آپ کا مالک لکھے کہ یہ بندہ میرے پاس اس نے 3 روز یا 5 روز یا ہفتہ، تاکہ اس پر ٹیکس کا کو بوجھ کو دشواری اس کو نہ گزرنا پڑے۔ تو اس طرح ایک اس سے لیٹر لکھ کے کیب سے یا پولیس اسٹیشن سے اٹیسٹ کروا لیں، پیفتی ندیلوشی اسے کہتے ہیں۔ تو دوسرا لیٹر جس گھر میں آپ رہے ہیں اس گھر سے آپ لے لیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ بحضرت تعالیٰ اس طرح آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ آپ ثابت کر سکیں گے۔ قانون اس چیز کو نہیں مانتا، یہ اخلاقی صورت ہے اور بے شمار نوجوانوں کا اس اخلاقی صورت کے ساتھ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کسی صورت بھی 2 نمبر کسی فرد سے آپ نے ثبوت نہیں لینا، ورنہ آپ کے سارے باقی کے جو کاغذات ہیں ان کو بھی اندیشہ لاحق ہو جائے گا۔ لیجئے جناب، اب یہی تھا جو میرے سامنے تھا۔ سوالات باقی اگر کچھ رہ گیا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ اس پر بات کر لیں گے، پروگرام کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیں ڈھیر سارا، اور برائے مہربانی یہ 2 نمبر کانٹریکٹس جو ہیں گھروں کے جو لینے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ وہی نہ ہو کہ وہ ساری عمر پردیس میں گزاری، نوجوانی ساری ان کو دے دیں گے اور پھر یہ کہیں کہ چلو بھائی آپ کے پیپر شیپر ختم، جال ساز کھا گیا آپ کے پیپر۔ تو سیدھے سادگی اچھی چیز ہے، لیکن اتنا بولا پن اچھا نہیں ہے کہ ہر فرد یقین کرے کہ آپ کو دھوکہ دینا کام ہی کوئی نہیں۔ تھوڑا چلاک ہو جائے، ہوشیار ہو جائے۔ اور اتوار کو برائے مہربانی، اس اتوار کو 13 نومبر کو شام 5 بجے پریس کانفرنس ہے۔ اگر کوئی نوجوان اپنے آپ پر ہونے والے ظلم، زیادتی، جبر کے خلاف کھڑا ہونا چاہے، تھیسلونیکی سے مجھے یاد ہے کہ بڑے سارے بچوں نے مجھے یہ شکایات کرائی ہیں، فرحان ٹوپا ٹیک سنگھ سے لے کر جرال برادری سے لے کر کچھ افراد جنہوں نے شکایات کی ہیں۔ میرے بچوں، اگر آپ چاہیں گے تو جس طرح اس کا چہرہ اور سر نہیں آیا اخبار میں، دیکھیں نا اس کی چوٹیں، اس کے زخم سارے آئے ہیں، لیکن چہرہ اور سر نہیں آیا۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا بھی اسی طرح چہرہ وغیرہ چھپا کر آپ کی بات کر دی جائے گی تاکہ یہ زیادتی، یہ ظلم، یہ جبر بند ہو سکے۔ اللہ کے راکھے، اللہ کی امان میں۔ پاکستان زندہ باد، آپ پائندہ باد، اور رشوت لینے دینے والے مردہ باد۔ السلام علیکم۔